اس وقت آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور جو ایک وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس پر پابندی لگا دی گئی. اس کی جو قیادت ہے، اس کے جو 4 اہم افراد ہیں ان کو وانٹڈ قرار دے دیا گیا. ان کی گرفتاری جو ہے اس کے لیے مدد فراہم کرنے والوں کے لیے انعام مقرر کر دیا گیا ہے. تو جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ جو پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں جی کہ دوبارہ مذاکرات شروع کریں. تو ان کا کیا جواب ہے وہ ذرا سن لیں آپ. کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وہ تب تک کھلے تھے جب تک انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے اور اسٹیٹ آرگنز پہ، اسٹیٹ مشینری پہ، لا انفورسنگ ایجنسیز پہ فائرنگ نہیں کی تھی. ان کے چہرے تک مس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے. جی ندیم افضل چند صاحب. دیکھیں، پاکستان میں ایسے جب صورتحال بنتی ہے تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. ہم جمہوری لوگ ہیں اور کشمیری بھائی ہم ان کے لیے لڑتے آئے ہیں اتنے سالوں سے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، اور یہ ہمارا اپنا کشمیر ہے. میں سمجھتا ہوں ان میں بھی جو ایلیمنٹ داخل ہوا ہے انڈیا کی طرف سے یا اور کوئی جو بیرونی مداخلت ہے، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے جو جینون ایشو ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور مذاکرات کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو لیکن ان پر پابندی تو لگائی ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب، چیف ایگزیکٹو آزاد جموں کشمیر کی حکومت کی. ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے. دیکھیں، آپ بالکل ہماری پارٹی سے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم یا وہاں کے مشینری کا کتنا مدخل ہے اور فیڈرل کا کتنا مدخل ہے. اصل تو وفاق بیٹھ کے چلاتا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. جی رانا صاحب، امن کی طرف ہمیں کوئی دوبارہ امکان ہے مذاکرات کا؟ دیکھیں، مذاکرات جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سے پہلے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کی تفصیل بھی بتائی، اور اس کی میں نے تفصیل آج بھی سینٹ میں بھی بات ہوئی ہے. ہم نے مذاکرات میں آخری حد تک جو انہوں نے کہا ہم نے اس کو تسلیم کیا. اور یہ بھی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، قائرہ صاحب نے اس دن جو بات کی وہاں پہ جب اٹھنے لگے ہیں، کو ہم نے حکمران بن کے ان کے ساتھ یا حکومت بن کے ان کے ساتھ مذاکرات کی، بلکہ ان کو بھائی سمجھ گئے اور اپنے سے بڑا سمجھ کے ان کے ساتھ بات کی، اور ہر معاملے پہ کہ چلے ایسے نہیں ایسے کر لیتے، ایسے نہیں ایسے کر لیتے. لیکن وہ جو سوچ ان کی ہے، وہ کشمیر کو وہ پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بالکل ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے ان کی گفتگو، ان کی باتیں، جو چیزیں ساری جو ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتی ہیں. ہم نے اس کے باوجود پوری کوشش کی ٹھیک ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی معاملے پہ آ جائے، لیکن وہ کسی معاملے پہ نہیں. اچھا، اس پہ شہرام ترکی صاحب، جب آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس صاحب، انہی کے دور میں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی قائم بھی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے، بلکہ ہمارے پاس ان کے سٹیٹمنٹس بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. پھر چودھری انوار الحق صاحب آئے، وہ بھی یہی کہتے تھے. اب فیصل ممتاز راٹھور صاحب آئے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. رانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وجہ تو اوبویس ہے، لیکن دیکھیں، ہمیں ہر چیز کو، ہر ایریا کو یا لوگوں کو ان کی سینسٹیوٹی کو دیکھ کے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. کشمیر میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو مین ابھی جو ایشو، رانا صاحب بہتر اس کو کہہ سکیں گے یا چند صاحب، کیونکہ انہوں نے نیگوسیشنز کی رانا صاحب نے، کہ ہماری جو 12 سیٹیں ہیں اس کو آپ کر کے تو ہمیں اپنا مینڈیٹ، اور چند صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ جی وہاں پہ تو حکومت برائے نام ہے، وفاق سے کنٹرول ہوتا ہے. تو اگر ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے لوگ ہم الیکٹ کریں اور ہم ہی سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ وہ پھر وہاں ہمارے مسئلے حل کرے، تو اس میں میرے خیال سے اس میں کوئی کباہت مجھے لگ نہیں رہی. اب ڈیٹیل انٹرنلی ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوگی. دیکھیں، تو آپ بھی مذاکرات کے حق میں؟ دیکھیں، مذاکرات آپ کو کرنے چاہیے. یہ آپ بلیٹنٹ یہ نہیں کہہ سکتے جی، اٹھ کے کہیں گے جی فلانا جب آواز اٹھائے گا. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا نا، دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہیں جی.
یہ اسٹیٹ پہ حملہ کر دیا، پارٹی بین کر دی، یہ کر دی. دیکھیں یہ سارے پچھلے 75 سال سے یہ فارمولہ چل رہا ہے. اچیو کیا کیا ہم نے؟ اس ملک کو صحیح طریقے سے چلانا چاہیے، لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ کہیں پہ بھی ہو، کسی کے بھی ہوں، ان کو سننا چاہیے. جو نہیں ہیں اس کو آپ بتا دیں کہ یہ غلط ہے. لیکن اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانا، اگر ڈی چوک میں گولیاں چل سکتی ہیں تو پھر ہر جگہ چل سکتی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. ملک میں افراتفری، بلوچستان آپ کا مسئلہ ہے، کے پی میں آپ کا مسئلہ ہے، کافی بارڈر پہ ادھر گلگت بلتستان میں الیکشن کا یہ حال ہے، وہاں پہ لوگوں کی سوچ اب کشمیر میں آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیٹھیں، سر اکٹھا کریں اور اس ملک میں اس ڈائریکشن پہ لے کے جائیں جس کے لیے بنا تھا. اس طرف نہ لے کے جائیں جس کا آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ حالت ہے. رانا ثناءاللہ صاحب، اب اس میں صورتحال جو ہے وہ اس لیے کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے کہ میر باز عمر فاروق صاحب جو سری نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر بند ہے اپنے گھر میں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایکس پہ کہ ڈیپلی ڈسٹربڈ بائی دی نیوز کمنگ فرام اکراس دا ایل او سی، دی کلنگ آف مور دین اے ڈزن پروٹیسٹنگ سولینز اینڈ پولیس پرسنل از ایکسٹریملی سیڈ. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے سولینز اور پولیس کے جو لوگ ہیں دونوں کی اموات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا جی کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ جو ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. تو اس سے کیسے آپ صورتحال سے نکلیں گے؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں دیکھیں، یہ دونوں چیزیں آپ نے جو کہی ہیں یہ بالکل بڑی ریلیونٹ ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو انٹرنیشنلائز تو ہوگا وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا فائدہ کیا اٹھانا ہے، انڈیا اس میں جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، مسئلے کو خراب کرنے میں ہی شامل ہے، خوشیاں منا رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک مذاکرات ہے، اور اگر وہ پھر اس کے اوپر اگر وہ نہ ٹھہریں تو پھر یہ ہے کہ پھر وہاں پہ قانون کی عملداری جو ہے اس کو مؤثر کیا جائے. اب دیکھیں ان کے اوپر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کریک کر رہی ہیں. وہ آنا چاہتے ہیں، یعنی لانگ مارچ انہوں نے اناؤنس کیا ہے مظفر آباد کی طرف، اور آنا کس شکل میں چاہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے جتنے لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں اور جتنے زخمی ہوئے سارے جو ہے وہ کشمیری ہیں، بلٹ انجریز ہے، بلٹ انجری اور آزاد کشمیر سے تعلق، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. اور پھر وہ جو سب انسپیکٹر تھا جس کا تعلق راولا کوٹ سے ہی تھا، تو اس کی جو انہوں نے لنچنگ کی ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی ہے، تو آپ اس قسم کے لوگ ہیں یہ. تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاکرات کا ہی جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا گیا، لیکن وہ کسی بات کو سننے کو تیار اچھا نہیں. ندیم افضل چاند صاحب، اب یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہے، اس کے نام پر جن لوگوں نے وائلنس کیا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ ان کے کاز کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ دیکھیں جی، وائلنس تو کبھی بھی کاز کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن ان کے مطالبات کیا ہیں یہ تو پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا مطالبات، ان مطالبات میں رکاوٹ کیا ہے. مطالبات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر ہم مطالبات پہ ڈیبیٹ کرتے تو شاید یہ صورتحال ہی نہ پیدا ہوتی. ڈیبیٹ کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ہو جاتی ڈیبیٹ، قومی اسمبلی یا سینٹ میں ڈیبیٹ ہوتی. تو ڈیبیٹ میں پھر ان کے جو لیڈر ہیں جو وانٹڈ قرار دے دیے گئے ہیں ان کو بھی بٹھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی دیکھیں، اللہ کوئی بھی ایک بندہ بھی مرتا ہے نا جی، تو ریاست کے اوپر، حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی. اگر سرکار کے بندے بھی، پولیس کے بھی شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں، سویلین مار رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں. احمد میر صاحب 2026 میں دنیا کی ہم صلح کروانے کے چکروں میں ہیں، اپنے خطے میں ہم صلح کرتے نہیں ہیں. یہ کیا ہمیں کرنی چاہیے، بات چیت اپنے لوگوں سے بھی کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی، ہم دنیا کے پاکستان کے کردار کی آج تعریف کی جاتی ہے کہ پاکستان اس وقت صلح کے لیے کتنی کوشش ہم کر رہے ہیں، کتنا ہم دوڑ رہے ہیں، اور اپنے ملک میں ہم صلح کے لیے آپس میں ہم کدھر لڑ رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ ہمیں سمجھنے وہ یہ ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کی تاریخ پہ سب کو تھوڑی نظر ڈالنی چاہیے. یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے. یہ
پاکستان بننے سے پہلے چل رہی ہے، اور جو 1948 میں پاکستانی فوج کا جو پہلا نشان حیدر تھا، وہ جن پاکستانی فوج کے افسر کو ملا تھا، کیپٹن سرور شہید، وہ ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اوڑی ہے، اس کی ایک پہاڑی ہے تل پترا ٹاپ، وہاں پہ دفن ہے ابھی تک۔ پاکستانی فوج کا پہلا نشان حیدر ابھی بھی مقبوضہ کشمیر میں دفن ہے، اور ان کو شہید کیا بھارتی فوج نے۔ اور جو شہید کشمیر کے نام سے جو شخصیت بڑی مشہور ہے، مقبول بٹ شہید، جن کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی، ان کو بھی شہید کیا بھارت نے۔ تو کیپٹن سرور ہو یا مقبول بٹ ہو، دونوں کو شہید کرنے والا بھارت ہے، اور اگر کشمیری اور پاکستان آپس میں لڑیں گے تو فائدہ بھی بھارت کو ہوگا۔